بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ اصول کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے ہماری بات ہوگی تو ایک ایک بات نکلتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ وہ قربت عطا کی، وہ رشتہ عطا کیا کہ اس کائنات کے اندر یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا کہ نبی نے فرمایا ہو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ اعزاز اور یہ مقام فقط مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آیا. اور آپ اس قربت کا ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یعید علی الحوض. میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس قربت کا عالم یہ ہے کہ حوض کوثر پر ہر کوئی تنہا آئے گا، علی کب بھی قرآن کے ساتھ آئے گا. توجہ ہے جی. میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میں اس جو بات کر رہا ہوں قرآن کی حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دوستی. ایک حدیث پاک ہے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم متفق علیہ، اہل علم بیٹھے ہیں. مجھے ساری زندگی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ آج سمجھ میں آئی جب یہ حدیث پڑھی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. وہ حدیث یہ ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، میرے آقا تاجدار کائنات مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس بدبخت نے آقا تاجدار کائنات کے عدل پر اعتراض کیا اور کہا اے محمد مصطفیٰ عدل کیجئے، اعدل یا محمد. اس نے آقا کی بے ادبی کی. سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وفی روایت حضرت خالد بن ولید اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اذن ہو گستاخ کی گردن اتار دی جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں. وہ چلا گیا. میرے آقا تاجدار کائنات نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحابہ دیکھ لو، پوری توجہ دیکھ لو، اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے قرآن کے نغمے سے ان کی زبان تر رہے گی مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اب میں ساری زندگی سوچتا رہا، 7 سال منہاج القرآن میں گزر گئے کہ یہ کیا وجہ ہے. وہ پڑھ قرآن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں مگر قرآن کا نور ان کے باطن کو روشن کیوں نہیں کر رہا. یہ کیا سبب ہے؟ قرآن ان کے دل پر کیوں نہیں اتر رہا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تب راز میں سمجھ میں آیا وہ بدبخت قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن حلق میں جا کر سینے کو دیکھتا ہے. اگر سینے کے اندر مولا علی نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے تو علی کا نہ ہوا میں تیرا نہ ہوا. کیونکہ قرآن علی سے جڑا ہوا اور مولا علی قرآن سے جڑے ہوئے. جو میں بات کرنے لگا ہوں پوری توجہ، چونکہ میرا تعلق چشتی نسبت سے بھی ہے، قادری نسبت سے بھی. قادری نسبت علم کے بغیر نہیں چلتی، چشتی ذوق کے بغیر نہیں چلتی. پوری توجہ کیجئے گا. میرے آقا تاجدار کائنات علی کو مولا علی نے زندگی میں 2 ہی چیزوں سے تعلق بنایا ہے، یا قرآن سے بنایا ہے یا قرآن والے سے بنایا ہے. یہ 2 ہی تعلق تو علی کے دامن میں ہے. اب کوئی آج کے دور میں اٹھ کھڑا ہو جائے کہ یہ کیا بات ہے، یہ حیدر کی صدا کیوں ہوتی ہے، علی علی کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا نادان، یہ راز سمجھنا پڑے گا. تو کہتا ہے کہ میں قرآن کی بات کروں گا، میں تو قرآن ہی پڑھوں گا، مجھے ذکر حیدر کی ضرورت نہیں. میں نے کہا واللہ تو قرآن کی طرف بھی جائے گا، سامنے علی نظر آئے گا.
کے اپنے تصور میں کھولتے ہیں قرآن کو. آپ اور میں جب ہم قرآن کھولیں گے, قرآن کا دروازہ کھولیں گے, تو قرآن کا دروازہ کھولتے ہی سامنے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا دروازہ کھولا جائے تو اس دروازے پر تو یہی لکھا ہے. اب سنیے علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان اور امام راضی کیا فرماتے ہیں. وہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول نقل کرتے ہیں, ذرا دل میں ٹھنڈک چاہتا ہوں ذکر حیدر سے. وہ مولا علی کا قول نقل کرتے ہیں, بندہ آیا میں علی کو چھوڑ کر قرآن سے لے لیتا ہوں راستہ, قرآن سے لے لیتا ہوں ہدایت. اس نے قرآن کھولا تو قرآن کے آگے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے جتنے بھی اسرار اور معارف تھے, جتنے بھی راز تھے, ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کل آسمانی کتب کے اندر چھپا دیا, اور ان تمام آسمانی کتب کے اسرار کو قرآن کے اندر رکھ دیا. قرآن کے اسرار کو فاتحہ کے اندر رکھ دیا, فاتحہ کے اسرار کو اللہ نے بسم اللہ میں پوشیدہ کر دیا, اور بسم اللہ کے اندر اللہ نے جتنے بھی اسرار رکھے تھے ان کو بسم اللہ کی با کے اندر رکھا, اور ان تمام معارف کو با سے نکال کر پھر با کے نقطے میں رکھا. اب کل اسرار, کل راز وہ اس نقطے کے اندر ہے جو با کا ہے. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت البا. اے لوگوں, یہ قرآن کی بسم اللہ کے اندر جو نقطہ ہے یہ کوئی اور نہیں, اس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. نعرہ حیدری. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن کا دروازہ کھولتے ہیں ابتدا تو علی سے, ابتدا تو علی سے ہو رہی ہے, تو کوئی کیسے اپنا دامن علی سے بچا سکتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں نا یہ اعتراض کتنا ہوتا ہے ہم پر, اور سیدی حضور شیخ الاسلام اور ہر پنجتن کے غلام کے اوپر, کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے, یہ علی علی کرتے ہیں, علی کا نام سن کر جھومتے ہیں, یہ رافضی ہو گئے, یہ نیم رافضی ہو گئے. حالانکہ کبھی بھی وہ اس راز کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا بات ہے. ہمارا دل ذکر علی سن کے ڈرتا کیوں ہے اور کسی کا جلتا کیوں ہے؟ واہ واہ واہ. ہمارا ڈر کیوں رہا ہے, ان کا جل کیوں رہا ہے؟ تو توجہ کیجیے گا, ادب سے بات کروں گا, حدود کے اندر جیسے دین بسا ہو, درود کے اندر علی کا نام سن کے جھوم رہے ہیں, اس لیے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر. دوستان محترم, عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی ابتدا مولا علی سے ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوری توجہ چاہوں گا, ذرا میں آپ کے دل کی تختی پر ایک بات لکھنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے علی کو اتنا جوڑا قرآن کے ساتھ, اتنا جوڑا, اب قرآن بھی اسی کو سمجھ میں آتا ہے جو علی کا ذکر کرتا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا, یہ بات سمجھنے والی ہے. قرآن کا فہم اسی کے پاس ہے جس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے. حدیث کا فہم بھی اسی کے پاس ہے جس کے دامن میں آل رسول کا پیار ہے. ورنہ دیکھ لو کئی ظاہر سنی بن کے بھی سیدہ مخطا پر کہتے ہیں. اس سبب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیا وجہ ہے کہ نام بھی سنیت کا رہا, نعرے بھی آقا کے لگتے رہے, مگر آل رسول سے وفا نہ تھی. تو پھر دیکھ لیں رسوائی ان کے مقدر کر دی گئی. تو دوستان محترم, یہ مسئلہ کوئی عشق اور محبت کا محض مسئلہ نہیں ہے, علی کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے. یہ علی کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے.
اور سامعین محترم اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو میں اس نقطے پر با کے نقطے پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اہل علم حضرات کی توجہ اور اجازت بالخصوص. یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہاں اس وقت کوئی وائٹ بورڈ ہوتا، اب اپنے بول کے جواب، وائٹ بورڈ ہوتا، میں ادھر لکھتا با تا سا بے تے سے، توجہ کیجئے گا، میں وہاں یہ 3 لفظ لکھتا مگر نقطہ نہ لگاتا تو کوئی بتا سکتا تھا کہ با کون ہے، تا کون ہے، سا کون ہے؟ علم کی دنیا کا ذوق الگ ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر نقطہ اس کی شکل تو ہے بنا دی گئی با تا اور سا مگر نقطے نہیں ہیں. ہر کوئی کہے گا کہ فراد بھائی ہم کیسے بتائیں با کیا ہے، تا کون سی ہے، سا کون سی ہے، کیونکہ نقطے نہیں لگے. ایک جملہ کہتا ہوں ذرا تڑپیے گا، نقطے نہیں لگے. میں نے کہا پھر مان لے پہچان شکل سے نہیں ہوتی، پہچان نقطے سے ہوتی ہے. پہچان شکل سے نہیں ہوتی، پہچان نقطے سے ہوتی ہے. پہچان داڑھی سے نہیں ہوتی، پہچان نقطے سے ہوتی ہے. پہچان کپڑوں سے نہیں ہوتی، پہچان نقطے سے ہوتی ہے. پہچان کے لیے پیر ہونا ضروری نہیں، علی کے گھر کا فقیر ہونا ضروری ہے. یہ پہچان کا پیمانہ ہے نقطہ. اب کوئی جتنی مرضی جبہ و دستار لے کر آئے مگر ایمان اسی کے پاس ہے جس کے دل پر محبت علی کا نقطہ لگا ہوا ہے. اچھا، اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو میں یہ جو پیمانہ اور کسوٹی آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو دلیل مضبوط کرنے کے لیے آپ کے سامنے بتا دوں یہ پیمانہ میرا نہیں ہے، واللہ یہی پیمانہ صحابہ کا تھا. یہی پیمانہ صحابہ کا تھا. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ ترمذی شریف، اور یہ ترمذی حدیث کی کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا جس مسلمان کے گھر حدیث کی یہ کتاب ہوتی ہے وہاں خود رسول پاک کلام فرماتے ہیں. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین. ہم کننا نعرف المنافقین، اور یہاں قبلہ توجہ، یہ کننا نعرف یہ ماضی استمراری ہے، یعنی کہ یہ جو صحابہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، یہ ان کی عادت تھی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے کیا عادت تھی؟ فرماتے سرکار کا وصال ہوا، سرکار کے بعد جب مجلس لگی لوگ بیٹھا کرتے، ہمیں شک ہوتا کہ شاید ہماری محفل میں کوئی منافق بیٹھا ہوا ہے تو ہم تمام صحابہ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. ہم اس مجلس کے اندر نعرہ حیدری لگاتے، علی علی کرتے، ذکر علی المرتضیٰ سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا ہم کہتے یہ اپنا ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا یہ پکا منافق ہے. ماضی سے کیا تھی؟ آقا سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، آقا سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، پوشیدہ سب حقیقت وہ جان لیتے تھے. آقا سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، پوشیدہ سب حقیقت وہ جان لیتے تھے. رسالت مآب کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے نام سے پہچان لیتے تھے. انا نقطہ. اور وہ
वही नुक्ता निफाक और ईमान की पहचान बन गया। अच्छा, ये नुक्ता क्या होता है? देखें, आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, वेल एजुकेटेड लोग हैं। आपने कभी स्टूडेंट से सवाल किया होगा, या स्टूडेंट हैं, कभी टीचर से जाके पूछिएगा, टीचर मैंने वर्ल्ड मैप देखना है, वर्ल्ड मैप देखना है। तो वो क्या करेगा? वो आपके सामने एक नक्शा बिछाएगा, उस नक्शे के ऊपर कई नुक्ते लगे होंगे, कई नुक्ते लगे होंगे। वो बच्चा कहेगा, उस्ताद जी मैंने पाकिस्तान देखना है इस दुनिया के नक्शे में। तो उस्ताद एक नुक्ते पर उंगली रख के कहेगा, ये पाकिस्तान है। वर्ल्ड मैप दिखेगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा जाकर, वो नुक्ते भरे मैप, उस्ताद एक नुक्ते पे उंगली रख के कहेगा, ये पाकिस्तान है। बच्चा हैरान होकर पूछेगा, मदनी साहब, उस्ताद जी ये पाकिस्तान कैसे है? ये तो नुक्ता है, ये नुक्ता है। वो बच्चा पूछेगा, लाहौर कहाँ पे है? उस्ताद कहेगा, इसी नुक्ते में। सोच लें आप थोड़ी देर में क्या बात करें। सुर की फील्ड तो मदनी साहब की है, मेरी तो नहीं है। तो मैं तो अपने ही एक जो है वो राउंड के अंदर बात कर सकूंगा। वो बच्चा पूछेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है वो कहाँ है? उस्ताद कहेगा इसी नुक्ते में है। वो कहेगा कराची कहाँ है? उस्ताद कहेगा इसी नुक्ते में है। बच्चा कहेगा पेशावर कहाँ? वो कहेगा इसी नुक्ते में। सहरा कहाँ? इसी नुक्ते में। दरिया कहाँ? इसी नुक्ते में। नहरें कहाँ? इसी नुक्ते में। जंगलात कहाँ? इसी नुक्ते में। शागिर्द हैरान होके पूछेगा, ये नुक्ता किसने बना दिया? ये नुक्ता किसने बना दिया कि सब कुछ इस नुक्ते के अंदर आ गया? तो उस्ताद मुस्कुरा के बोलेगा, ये नुक्ता अंग्रेज ने बनाया है। ये नुक्ता अंग्रेज ने बनाया है। अब मैं दाद मांगू तो वो शायद हक नहीं बनता। तवज्जो, वो एक नुक्ते को देखकर तालिब इल्म पूछेगा, उस्ताद ये इतना बाकमाल नुक्ता अगर गोरे ने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान आ गया, और लोगों अगर इंसान के बनाए नुक्ते में सारा पाकिस्तान आ सकता है, तो रब के बनाए नुक्ते में सारा जहान क्यों नहीं आ सकता है? फरमाते हैं मैं नुक्ता हूँ। तो लोगों ने समझ लिया शायद नुक्ता है तो इसलिए छोड़ दिया जाए। आका ने बताया इस नुक्ते के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो थोड़ी सी अगर तवज्जो करें इसी नुक्ते पर, बात थोड़ी सी आगे लेके जाना चाहता हूँ। बता ये रहा था कुरान के साथ मौला अली का रिश्ता कितना मजबूत है। इस बिस्मिल्लाह की मारिफत के बगैर कुरान कैसे समझोगे लोग? अब देखें, पीरियड खत्म होगा, अगला पीरियड आएगा। तो ज्योमेट्री, अलजबरा ये पढ़ा होगा आप सब दोस्तों ने। जरा एक हाथ खड़ा करें कौन कौन इस नाम से ज्योमेट्री, अलजबरा सभी जानते हैं माशाल्लाह। 9th 10th के अंदर ये निसाब में शामिल है। अब तवज्जो कीजिएगा, जरा मेरी एक तालिबाना नजर से इस देखें। ज्योमेट्री का आगे अलजबरा और ज्योमेट्री का पीरियड था। तो उस्ताद क्या करता है, आता है क्लास के अंदर। अब उसने जितने जाविये का एंगल बनाना हो, वो दायरा और लकीर खींचनी हो, वो क्या करता है, वो प्रकार निकालता है। तवज्जो यार, प्रकार निकाल कर जो बनाना हो पहले एक नुक्ता लगाता है। वो एक नुक्ता लगाता है जो उस जाविये का नुक्ता इब्तिदा होता है, जो उसका नुक्ता इब्तिदा होता है। फिर उस्ताद ये नहीं करता कि पेंसिल को साथ रगड़ कर चला दे, नहीं, फिर जहां जाविया खत्म होना होता है वहां भी नुक्ता लगाता है। इब्तिदा भी नुक्ता, इंतहा भी नुक्ता। आपकी इब्तिदा कुछ और है,
میری آنکھوں کے سامنے میری ماں تھی، میرا باپ تھا، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ابتدا ہوئی، چہرہ ماں کا دیکھا یا باپ کا دیکھا، وہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ابتدا بھی ایک ہو، انتہا بھی ایک ہو، وہ اس کائنات کے اندر علی کی ذات ہے، پیدا ہوئے تب بھی چہرہ مصطفیٰ، قبر میں جب بھی چہرہ نعرہ حیدری 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 واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ اچھا میں یہاں سے بس مولود کعبہ پر بس چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، اگر تھوڑی سی ذرا محبت قریب کریں، ایک نقطے کی اور بات بسم اللہ ماشاءاللہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جو تشریح حضور سیدی شیخ الاسلام نے سائنٹیفک کی ہے، اس کی یہی ریزن تھی کہ آج کے پڑھے لکھے طبقے کو یہی سمجھ آئے کہ علی کون ہے۔ اچھا یہ ابھی شاید نہیں، یو ایس بی آپ نے دیکھی ہوگی، یو ایس بی جانتے ہیں نا سب، تھوڑا سا کچھ بول نہیں ناراض کیوں بیٹھے ہیں، میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں۔ یو ایس بی 2 جی 4 جی 8 16 32، اب ذرا سنیے گا میری بات، یہ جو 16 جی بی کی یو ایس بی ہے، اس کے اندر 128 گھنٹے کی مووی ریکارڈ ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ 128 گھنٹے کی مووی کو اپنے اندر سمو لے۔ آج سن لیں کہ اس یو ایس بی کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا ہے اس یو ایس بی کے اندر ایسا راز جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا مواد اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ آپ یو ایس بی کو توڑنے کے بعد دیکھیں گے اس کے اندر سے نکلتی ہے ایک چپ، ایک کیا نکلتی ہے؟ چپ۔ اس چپ کو لے جائیں مائکروسکوپ کے پاس، اسے توڑیں، یار توجہ، اس چپ کے اندر درمیان کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، ڈاٹ، جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں بات روک کر ایک لمحے کے لیے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں ابو تراب کن کا لقب ہے؟ مولا علی، سبھی جانتے ہیں نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اب آگے چلیں گے۔ اب اس کا ایک سائنٹیفک نیم بھی ہے، سائنسدان اس کو، اس ذرے کو، اس کو ڈاٹ، اس کو نقطہ نہیں کہتے، اس کا سائنٹیفک ایک نیم ہے، وہ کہتے ہیں یہ سلیکون۔ یہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ سلیکون۔ ریت کے اندر جو موجود چمکدار ذرات ہوتے ہیں، ان چمکدار ذروں میں وہ ایک ذرہ اس چپ کے اندر ہوتا ہے، ان ذرات میں ایک چمکدار ذرہ اس چپ کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے تو یو ایس بی بن جاتی ہے۔ پوری توجہ، یہ ریت ایک ذرہ، یہ خود ریت کیا ہے؟ یہ مٹی کی قسم ہے، یہ خود ریت مٹی کی قسم ہے، اور مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ یار بولو، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، اور اگر تراب کا یہ مقام ہے تو سوچ ابو تراب کا مقام کیا ہوگا؟ لگا لو ترازو، توڑ لو اگر کوئی توڑ سکے مولا علی علیہ السلام کو، مگر نہیں توڑ پاؤ گے۔ کیوں؟ ارے لوگوں، اسی بات سے سمجھ لیتے میرے یار آپ تصور کریں حضرت علی کتنا قرآن سے حضور سے جڑ گئے ہوں گے کہ حضور کی زبان یہ فرماتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی جنبابھا۔ یار ہم تو ویسے ہی فتووں کی زد میں ہیں، کوئی صحابہ کا مشورہ پوچھ لو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے
आका ताइदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबा में, क्या 1.25 लाख सहाबा में फकत 100 सहाबा हैं जो मुफ्ती हैं। 1.25 लाख सहाबा में सुनिए, आजकल बड़े फितने इस यूट्यूब की वजह से पैदा हो गए। हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठ गया, अपने फहम को बहुचक बना रहा है। मगर सुनो, आका के 1.25 लाख सहाबा में फकत 100 मुफ्ती। उन 1.25 लाख को जो भी मसला आता 100 से पूछते, और इन 100 सहाबा में 11 सहाबा मुजतहिद थे। तवज्जो, इन 11 को कोई मसला, इन 100 को जो मुफ्ती थे, इन 100 को कोई मसला आता तो 11 से पूछते। हर कोई अपनी दुकान नहीं खोलता था, वो 1.25 लाख 100 के पास आते, वो 100 सहाबा उन 11 के पास जाते। सोचने की बात ये है, 100 सहाबा जो मुफ्ती हैं, मसला पड़ा तो 11, ऊपर वाला इल्म मौजूद था मुजतहिद, उनके पास आते। तो अगर कभी इन 11 को कोई मसला पड़े, इन 11 को कोई मसला पड़े और मसले पड़ते रहे, तो कुल 1.25 लाख सहाबा वो 100 के पास जाते, वो 100 11 के पास जाते, और इन 11 को जब भी कोई मसला पड़ा ये अली गुल मुर्तजा के पास जाते। अच्छा, मैं जो असल में बात करने चला था वो तो आका फरमाते मेरे इल्म का दरवाजा अली है, अना मदीनतुल इल्मी वाली जुनबाब। मुझे ये हदीस का एक माना तब समझ में आया जब ये विलादत मौला अली को पढ़ा। सवाल एक था, मुझे एक तवज्जो है जनाब दोस्तों की। एक सवाल करने लगा हूँ, माशाल्लाह इतने अहले इल्म अहले ज़िक्र व दानिश बैठे हैं। ये दीवार है, इधर भी दीवार है, पूरी तवज्जो है, पूरी यकसुई के साथ, बड़े बड़े हसास मकाम, इधर भी दीवार, इधर भी। अल्लाह न करे एक मिसाल, एक इस्तियारा मिसाल बताने लगा। अगर दीवार अचानक हट जाए, अगर दीवार अचानक फटने लगे, दरार आए, मुझे बताओ हम बैठे रहेंगे या डर के भागेंगे? चले जाएंगे, भाग जाएंगे। सोच क्यों? ये फितरत का तकाजा है। फितरत कहती है जान बचाई जाए, फितरत का तकाजा है। कोई चीज शक हो वो भागता है कि मैं अपनी जान बचाऊं, मगर मैंने तो आज तक किसी भी आलिम से नहीं सुना, ना कहीं पढ़ा, जब दीवार काबा शक हुई अली की मां डर के पीछे हटी थी। यार आप समझ रहे हैं बात को? हम डरेंगे, भागेंगे, वहां दीवार काबा शक होती है। हजरत फातिमा बिन्त असद, वो शहजादी, वो बीबी पाक, वो डरती नहीं है, एक कदम भी पीछे नहीं आता, बल्कि कदम आगे उठता है, वो काबे के अंदर चली जाती है। मैं मदनी भाई, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, एक जुमला खालिसतन मैंने सिर्फ आपको जरूर सुनाना, एक जुमला, और उसकी दाद भी मुझे आप ही से चाहिए, क्योंकि उसकी बारीकी को आप जितना समझ सकेंगे शायद बाकी इतना ना समझ सकें, और बिलखुसूस अहले इल्म। तवज्जो कीजिएगा। अब उस वक्त भी क्या काबे का अपना दरवाजा नहीं था? मेरा सवाल ये है, उस वक्त काबे का अपना दरवाजा था, फिर अली की मां दरवाजे से अंदर क्यों नहीं गई? मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा वो दरवाजे से अंदर क्यों नहीं जाती? और दीवार ही क्यों शक हो रही है? अरे
بیٹھے ہیں دیکھیں الفاظ کا ہنر شاید آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی, ہم کہتے ہیں دیوار رگڑا کھا گئی, ہم کہتے ہیں دیوار میں دراڑ آ گئی. توجہ, یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ایک مفعول کو بیان کرتے ہیں کہ دیوار پھٹی ہے, لیکن عربی کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے. وہ ایک ہی لفظ بولتی ہے, وہ کہتی ہے شک ہوا ہے. یہ شک ٹھیک ہے, یہ شک یہ شک ہوا ہے, یہ شک ہوا ہے. میں اسی کی وضاحت کرنے لگا ہوں. یہ شک ہوا ہے. اب اگلی بات جو حضور توجہ کی, شک ہوا ہے, یہ شک ہے نقطیہ کاف. اوئے ہوئے, ایک یہ شک ہے, ایک وہ شک ہے, اس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ فل ہونا. کاف وہاں ڈنڈا آ گیا, یہ نقطیہ کام ہے. اب توجہ کیجئے گا, ایک بات کہنے لگا ہوں. مصرے دو ہیں, ویسے اتنے بڑے نقیب کی موجودگی میں شعر پڑھنا بنتا نہیں ہے, لیکن پوری توجہ چاہوں گا دوستوں کی. اب یہ دو شک ہیں, دو الفاظ ہیں, دو لفظ ہیں, ایک نقطے والی ہے, ایک ڈنڈے والی ہے. دونوں کا معنی بدلا ہے اور ہے. شاعر اس مقام پر کہتا ہے عجب سی ایک کہانی ہے, عجب سی ایک کہانی ہے منافق اور کعبہ کی. عجب سی ایک کہانی ہے, اگر دونوں ہاتھ ایک بار نظر آئے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے. عجب سی ایک کہانی ہے کعبہ اور منافق کی, شک ادھر سے بھی نہیں جاتا, شک ادھر سے بھی نہیں جاتا. شک ادھر سے بھی نہیں جاتا, شک ادھر سے بھی نہیں جاتا. بیان ہو گیا, سبحان اللہ, مولود کعبہ پہ بیان ہو گیا. سبحان اللہ. حضور اب ہوا کیا, جب یہ شک ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا, انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن آپ اندر رہے, توجہ, لیکن جب 3 دن بعد باہر نکلی, اس وقت جاتے ہوئے چند لوگوں نے دیکھا تھا, آتے ہوئے سارے عرب نے دیکھا, آتے ہوئے سارے عرب نے دیکھا. حضور میں بڑے حساس مقام پر کھڑا ہوں, بڑے حساس مقام پر, اور یہ شاید عطا ہے, اس لیے یہ موضوع میں نہیں تھا, یہ عطا ہے. آتے ہوئے سب نے دیکھا. اب 3 دن یہ بات ہونے لگی, ایک بی بی اندر گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, کھلا کون رہا ہے, پلا کون رہا ہے, کیا ہوا ہے. 3 دن گزر گئے, وہ سارا عرب پریشان تھا کہ ایک بی بی اندر گئی ہے, سارا عرب پریشان تھا, مگر ابو طالب کے چہرے پہ اطمینان تھا. حضرت ابو طالب کے چہرے پر اطمینان تھا. حضور پوری توجہ یار, میں بڑا مجبور سا ہو گیا ہوں اس مقام پر. اطمینان تھا, اطمینان تھا. میری محبت یہاں کہہ رہی ہے, اور نہیں, سارا عرب پریشان تھا. حضرت ابو طالب, یہ اطمینان ابو طالب نہیں ہے, وہ سارا پریشان. یہ جو چہرے پر نظر آ رہا ہے, یہ اطمینان ابو طالب نہیں, یہ ایمان ابو طالب ہے. یہ اطمینان ابو طالب نہیں, یہ اطمینان ابو طالب ہے. یہ اطمینان ابو طالب نہیں. توجہ, یہ ایمان ابو طالب ہے. کیوں کہ جنہیں اطمینان نہ تھا وہ سارے پریشان تھے. 3 دن ہو, 3 دن کے بعد
مولا علی علیہ السلام باہر آئے اور لوگوں نے دیکھا تو کہا اے فاطمہ بنت اسد تیرا لال آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ تیرا لال آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ اور لوگوں کی باتیں جب حد سے تجاوز کرنے لگی تو آقا تاجدار کائنات کو بتایا گیا علی آنکھ نہیں کھول رہا۔ اب یہ تو ادھر بھی اطمینان ہے، فاطمہ بنت اسد آپ کے چہرے مبارک پر بھی اطمینان ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں او لوگوں کتنے لاکھ لگا کے جاتے ہو کعبہ دیکھنے؟ کتنے لاکھ لگا کے جاتے ہو کعبہ دیکھنے؟ یار اس علی کی تو بھی سوچ دیکھو، کعبے میں آ کے کعبہ نہیں دیکھ رہے۔ تم لاکھوں لگاؤ اس کو دیکھنے کے لیے، وہ گھر میں آ کے آنکھ نہیں کھولتے۔ میرے آقا تاجدار کائنات میں آئے اور آقا نے جو ہی علی کو اپنی گود میں لیا، نگاہ علی کے سامنے جب چہرہ مصطفیٰ آیا علی نے مسکرا کر آنکھوں کو کھول دیا۔ اس کا راز جو میری سمجھ میں آ سکا صوفیاء کے قدموں میں بیٹھ کر وہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا علی تو نے دنیا میں آتے ہی مجھ سے وفا کا اعلان کر دیا ہے۔ علی تو نے دنیا میں آ کر میرا چہرہ دیکھ کر عبادت کی، اب علی قیامت تک جو تیرا چہرہ دیکھے گا وہ بھی عبادت کرے گا۔ بس چند باتیں سن لیں ناروں کا۔ پیار سے کہہ دے دوبارہ، زور نہ نہیں کہنے کا۔ یہ نا یہ آخری گل۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب مولا علی ننھے علی کو اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھ کو کھولا، آقا تاجدار کائنات نے آنکھوں میں آنکھوں کا نبوت کی آنکھوں نے ولایت کی آنکھوں میں دیکھا ہوگا تو وہ فیض بھی دیا ہوگا، تو آقا نے دل میں سوچا ہوگا علی دنیا میں آتے ہی مجھ سے وفا کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات نے پھر علی کو بچپن میں ہی پیغام دیا۔ ہم حضور اللہ سلامت رکھے، آقا تاجدار کائنات نے بچپن میں ہی پھر پیغام دیا ہوگا علی ہم خطا والے نہیں عطا والے ہیں، ہم خطا والے نہیں ہم عطا والے ہیں۔ آپ نے میرا چہرہ دیکھ کر عبادت کی ہے، اب قیامت تک علی جو تجھے دیکھے گا وہ بھی عبادت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن، یہ 3 دن اور 3 راتیں آقا کریم کی زندگی کے اندر 2 ہی جلسے ہوئے ہیں جو 3 دن تک چلے ہیں، 2 ہی جلسے ہوئے ہیں۔ جب لوگ جمع تھے اور وہ جلسہ 3 دن تک چلا، ایک تو یہ واقعہ ہے کہ جب ولادت مولا علی علیہ السلام ہوتی ہے تو دوستان محترم بس سادہ سی بات اتنی ہے، 2 ہی جلسے ہوئے آقا کی زندگی میں جو 3 دن تک چلے، ایک ولادت علی المرتضیٰ کا تھا اور ایک ولایت علی المرتضیٰ کا تھا۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات مولا علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے یہی زمانے کو بتاتے رہے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے۔ وہ اسی وجہ سے دکھاتے رہے کہ دیکھ لو علی کے بغیر ایمان نہیں ملے گا، اور علی کے بغیر تمہیں میں بھی نہیں ملوں گا۔ دوستان محترم بس انہی لمحات اور انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ جب، اور یہ بات جذبات کی نہیں ہے، آپ امام حاکم کو پڑھیں، امام حاکم لکھتے ہیں وَقَدْ تَوَاتِرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ عَلِيًّا قَدْ وُلِدَ فِي جَوْفِ الْقَمَرِ۔ امام حاکم، تو یہ بات فقط جذبات کی نہیں ہے، کوئی یہ شیعوں کے کھاتوں میں ڈال دے، یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا بغیر
تو وہ جب ولادت ہوئی تو بس ایک منظرنامہ ہے وہ اشعار میں کھینچ کر دوں میں بس اجازت چاہوں گا پھر ہم سنیں گے سب مل کر. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی آمد کی سب کو خبر. اب پہلے تو میں بتا رہا تھا اب کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی. چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی. چھپ گئی شام اور سحر. اگر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے آپ نے ایک منظر ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی. چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. ماشاءاللہ مبارک علی دے ملنگا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. مشکل پہ آکھے مشکل ہو جا کے مشکل پہ آکھے مشکل ہو جا کے نیچل یہ مشکل کشا آ گیا. حیات باقی ملاقات باقی پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. اور یہ علم یہ اشعار یہ شہرت یہ خطابت در زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے. در زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے. جھک جھک کے ملتے ہیں مجھے جو اہل زمانہ یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے. وما علینا الا البلاغ.